السلام علیکم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل لیکچرز کی دنیا. سلیبس CSS PMS PPSC. لیکچر نمبر 3. We are following the series of Islamic studies. Follow the series of the lectures for proper guidance of Islamic studies. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نیم ہے سورسز آف نالج، علم کے ذرائع. All the lectures will be delivered from recommended books. The book we are using for Islamic studies is by Hafiz Karim Dad Chughtai. Myself Arisha Tehseen. Follow the series and sequence of lectures. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے علم کے ذرائع، سورسز آف نالج. پیج نمبر 1. سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے ٹاپک میں پڑھنا کیا کیا ہے. نمبر 1 تعارف. نمبر 2 علم کا مفہوم. نمبر 3 علم کے اشتقاقی معنی. نمبر 4 علم کے نظریاتی معنی. نمبر 5 علم کے مغربی تشریح. نمبر 6 علم کا اسلامی تصور. نمبر 7 علم کے ذرائع. ان ساری چیزوں کو ہم نے آج کے لیکچر میں کور کرنا ہے. پیج نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تعارف. علم سے مراد آگاہی یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جاننا ہے جس کے بارے میں انسان پہلے سے کچھ نہ جانتا ہو. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیز ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی جو نیچر ہے اس میں تجسس رکھا گیا ہے، وہ نئی سے نئی چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جاننا جس کے بارے میں انسان کو پہلے موجود نہ ہو، اس کی آگاہی حاصل کرنے کو علم کہتے ہیں. علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ حسین اور خوبصورت نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے. علم انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اس سے دوری انسان کو گمراہی اور اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے. زندگی کے حقائق کو جاننے کے لیے انسان حواس خمسہ عقل، وجدان، شعور، ضمیر، معرفت اور وحی پر انحصار کرتا ہے. اگر ان سب میں تقابل کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو کہ کامل ترین، لامحدود اور قابل یقین ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اور زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے. یہاں پہ علم کے جب ہم ذرائع پڑھیں ہیں تو اس میں بہت سارے ذرائع ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے آگے کور کریں گے، جس میں سے ایک وحی بھی ہے. وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے وہ قابل یقین اور لامحدود ہے. انسان کی ذہانت اور جستجو نے اسے ماحول کی فطرت اور تخلیق کو جاننے پر مائل کیا ہے. چونکہ انسان کے وجود میں اس کا کوئی کردار نہیں، وجود کی وجہ جاننے کے لیے وہ بنیادی طور پر بے بس ہے. کیونکہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا اس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، تو اس کی وجہ جاننے کی بھی انسان کو تجسس ہوتا ہے. جبکہ وہ اللہ کے وجود کی طاقت کے بارے میں جب تک نہیں جان لیتا وہ خالق و قادر ہے. تو یہ انسانی ذرائع لامحدود ہیں. صرف وہی انسان کو اصل مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے اور ان کا حل بتلا سکتی ہے. تو ہمارے لیے سب سے مؤثر طریقہ جو علم کا ہے وہ وہی ہے. لیکن جو باقی ذرائع علم ہے ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ تھا پیج نمبر 2. اب ہم پیج نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. دا میننگ آف نالج. علم کا مفہوم. علم سے مراد کسی شے، معاملے، مسئلے کے بارے میں جانکاری اور تفہیم حاصل کرنا ہے تاکہ اس کی حقیقت، نوعیت، حیثیت، خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں معلوم ہو سکتے. ظاہری بات ہے کہ جب ہم کسی نئی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم اگر دنیاوی علم کی بھی بات کریں تو اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک بک لیتے ہیں، اس کو سٹارٹ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. اس کے بارے میں مکمل جانکاری ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کی خصوصیات کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کی نوعیت کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کسی بھی چیز کی جب ہم اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو علم کہتے ہیں. علم کے اشتقاقی معنی. ایٹمالوجیکل میننگ. ایٹمالوجیکل اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو علم ایک ورڈ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے. لفظ علم اشتقاقی طور پر یونانی لفظ نووائس اور لاطینی لفظ کوگنوسیر سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے حس کے ذریعے جاننا. نالج بائی پرسیپشن. یونانی لوگ کہتے تھے کہ جو علم ہے اور حس ہے یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں. لائک آپ کی جو سینسز ہیں وہی آپ کو علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اس لیے سقراط کا بھی تجزیہ ہے جو اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ علم اور حس ایک دوسرے کے مترادف ہیں. نالج از آئیڈینٹیکل وتھ سینس پرسیپشن. پیج نمبر 4. علم کے نظریاتی معنی. اگر ہم آئیڈیالوجیکلی دیکھیں تو علم جو ہے اس کو ہم ایپسٹیمولوجیکل میننگ. لفظ ایپسٹیمولوجی دو یونانی لفظ ایپسٹیم علم یا سائنس اور لوگوس علم یا معلومات سے مل کر بنا ہے.
قدیم یونانی لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک شخص علم اور بصیرت سے عقل مند ہو سکتا ہے۔ افلاطون اپنی ریپبلک میں یہ زور دیتا ہے کہ علم کی محبت انسان کو عقل مند بنا سکتی ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ بھی وہی بات علم کے نظریاتی میننگ میں بتائی گئی کہ جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے وہ بصیرت ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، اس کے پاس چیزوں کو پرکھنے کے لیے ایک حس موجود ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے ان کے بارے میں جان سکے۔ اس زمانے میں عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارنا انسانی زندگی کی میراث سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، وہ شخص جو ہر قسم کے علم کا ذوق رکھتا ہے، سیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور سیکھنے کی پیاس کبھی نہیں بھیجتی، فلسفی کہا جاتا ہے۔ مطلب ایسا شخص جو ہمیشہ علم کی طلب میں رہتا ہے اس کو ہم فلسفی کہتے ہیں۔ علم کی اعلیٰ ترین شکل دانش ہے، جو کہ افلاطون کے نزدیک علم کل ہے۔ ارسطو نے بھی اس کی تائید کی۔ جان لاک علم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے: الہامی، تجرباتی اور حسی۔ ایک علم الہامی جو ہمیں الہام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا تجرباتی جن کو ہم مشاہدات سے پروو کرتے ہیں، اور تیسرا حسی جس کو سقراط نے علم اور حس کو ایک دوسرے کے مترادف کہا گیا ہے۔ تو یہ علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب علم کے جو پہلو ہیں، اسپیکٹس آف نالج، پوائنٹ نمبر اے، علم کے 2 نمایاں پہلو ہیں۔ ایک وہ جو ذات کے عرفان کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے جو مادی ترقی کا وسیلہ بنتا ہے۔ جب بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یا کوئی بھی دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، تو کیونکہ ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو ہم زیادہ تر قرآن و حدیث کے علم کی ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہمیں اپنی ذات کے پہچاننے میں مدد دیتا ہے، دوسرا وہ مادی ترقی کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ اس کے کیا مراد ہے کہ ایک تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمارے اندر شعور آتا ہے، ہم اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارا اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کور کیا تھا کہ انسان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوسرا مادی ترقی کا وسیلہ اس طرح بنتا ہے کہ جو میٹیریلسٹک ورلڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ روز روز نئے تجربات ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں پہلو بے حد ضروری ہیں اور اہم ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا اور نامکمل ہے۔ دنیاوی کامیابی اور اخروی فلاح و نجات کے لیے ان دونوں کا مناسب امتزاج ضروری ہے۔ پیج نمبر 5، علم کے موضوعات، سبجیکٹس آف نالج۔ علم کے موضوعات 2 طرح کے ہیں، ایک کا تعلق مشاہدے اور تجربے سے ہے، دوسرے کا تعلق وحی سے ہے۔ پھر سے وہی بات، وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام انبیاء پر نازل ہوا ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اور ان کے ذریعے سے حیات کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے کائنات اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ جبکہ جو دوسرا علم ہے مشاہداتی اور تجرباتی، وہ انسان نے خود بخود اس کو کریٹ کیا ہے، مختلف تجربات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے اس کو پروو کیا ہے۔ تو یہ انسانی علم خود بخود وجود میں نہیں آیا، جو وحی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے مختلف ذرائع بھی اللہ کی ودیت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، علم کی مغربی تشریح۔ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مغربی فلسفیوں نے علم کے ذرائع بنیاد اور تیکن کے نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ یونانی دور سے لے کر جدید دور تک علم کے موضوع پر کئی نظریات پیش ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جان لاک، ڈیکارٹ اور ایمانوئل کانٹ نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں جو ہماری گفتگو کے حدود سے باہر ہیں۔ اب کیونکہ یہ ہماری گفتگو کی حدود سے باہر اس لیے ہیں کیونکہ ہم اسلامک اسٹڈیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہمیں مغربی علم کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے کورس کو کنسائز رکھنے کے لیے صرف قرآن اور حدیث کی بات کریں گے اور اسلامی تصور کی بات کریں گے کہ وہ علم کے بارے میں کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، علم کا اسلامی تصور۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے اور اس بنا پر ہر چیز پہچاننے اور فرق محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے تاکہ وہ ان صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر انصاف پر مبنی فیصلے کر سکے۔ لہٰذا اسلامی نظریہ تعلیم منطقی، تجرباتی اور الہامی نظریات وغیرہ کی کلی طور پر تشکیل میں لا کر تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔ جو قرآن و حدیث سے ہمیں علم ملتا ہے وہ ان سارے علوم
کا کل ہے، اس میں تجربات کی بات بھی ہوگی، منطق کی بات بھی ہوگی، نظریے کی بات بھی ہوگی اور الہامی نظریات بھی ہوں گی، اس لیے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ پیج نمبر 6، پوائنٹ نمبر 7، علم کے ذرائع۔ زندگی کے حقائق کو جاننے کے لیے انسان علم کے جن ذرائع پر انحصار کرتا ہے وہ درج ذیل ہیں: حواس خمسہ، عقل، وجدان، شعور، اسناد علم، الہام، ضمیر، معرفت اور وحی۔ آئیے ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حواس خمسہ، سینس ایکسپیرینس۔ حواس خمسہ سے مراد ہے خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ حصے۔ جو حصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو کام میں لا کر کس طرح ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان حصوں میں باصرہ یعنی سینگ سینس، سامعہ ہیئرنگ سینس، لامع ٹچنگ سینس، شامہ اسمیلنگ سینس اور ذائقہ ٹیسٹنگ سینس کی حصے شامل ہیں۔ اب ان کی جو ہے انسانی زندگی میں حیثیت کیا ہے ان حواس خمسہ کی، جو 5 حصے ہیں۔ اگر انسان زندگی میں کسی ایک حصے کو نکال دینا تو اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی۔ مثلاً اب اس کی مثال ہم اپنی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ تصور کریں کہ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا ہو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم اپنا کام کیسے صحیح طرح سے کر سکیں گے؟ آپ تصور کریں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں ہم چل نہیں سکتے، اگر ہم سارے کام کر سکتے ہیں ہم سن نہیں سکتے، تو ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ کام رک جائیں گے، کیونکہ حواس خمسہ میں سے کوئی بھی ایسی حص نہیں ہے جو کم اہمیت والی ہو۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، چھونے کا احساس رکھتا ہے، ذائقے کی حس رکھتا ہے۔ ان تمام حصوں کے ذریعے سے انسانی زندگی کو توازن ملتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی بھی زندگی کے توازن کو عدم توازن سے دوچار کر دیتی ہے، کہ ان تمام حصوں کا ایک توازن میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی ادھوری ہو جائے تو انسان کے کام مکمل نہیں ہو سکتے۔ حواس انسانی کو انسانی علم کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے یقینی ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ان سے کام لائے بغیر انسان کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ پوائنٹ سی، حیثیت حواس خمسہ بطور ذریعہ علم، کہ جو علم حاصل ہم کرتے ہیں وہ حواس خمسہ سے کس طرح ممکن ہے۔ اگرچہ اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ حواس انسانی علم کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو اس طرح بھی یہ ہماری حصے ہمیں علم حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن بطور ذریعہ تعلیم ان کی حیثیت اور نوعیت کا اندازہ درج ذیل نکات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ نظریہ علم انتہائی محدود ہے۔ پوائنٹ 2، یہ صرف محسوس کیے جانے والے حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پوائنٹ 3، مابعد طبعیاتی حقائق کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پوائنٹ 4، یہ قابل یقین نہیں ہے بلکہ مشتبہ ہیں۔ پوائنٹ 5، یہ ناقابل اعتبار ہیں کہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ عارضی ہیں اور ان کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، عقل۔ عقل سے مراد مالک حقیقی کی طرف سے عطا کردہ ذریعہ اور راستہ ہے جس کے ذریعے انسانی نفس کسی تصور کا ادراک کرتا ہے۔ یہ ایک جوہر لطیف ہے اور خدا کی رحمت اور نور روحانی ہے جو جب انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے شخصی رہنمائی اور اجتماعی زندگی کے امور کا انتظام عقل کے سپرد کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، ہمیں عقل سے نوازا ہے کہ ہم اس عقل کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ تو عقل جو ہے ریزننگ کرتی ہے، ریزننگ سے ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ انسان کے جو زندگی کے کام ہیں وہ عقل کے سپرد ہیں۔ اس کا اہمیت اور مقام جو ہے ایک قرآنی آیت سے پتہ چل سکتا ہے۔ پیج نمبر 9، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سمجھ دیتا ہے، اور جسے سمجھ دی گئی ہو اسے بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم نے فرمایا، خدا پاک و برتر نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آگے آؤ، تو وہ آگے آ گئی، پھر فرمایا جاؤ تو وہ لوٹ گئی۔ اس سے ہم عقل کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیج نمبر 10، حیثیت عقل بطور ذریعہ علم۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل خدا کا نور ہے اور انسان کے فطری ذرائع میں کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کی حیثیت بطور ذریعہ علم درج ذیل پہلوؤں سے نکالی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ 1، علم کی بنیاد چونکہ حواس خمسہ پر ہوتی ہے اور حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا مکمل طور پر قابل اعتبار علم نہیں ہوتا، اس لیے عقل کے ذریعے حاصل کرنے والا علم قابل
علم بھی بعض اوقات قابل اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ عقل جو ہے وہ محدود ذریعہ علم ہے، اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک معاملے کے بارے میں مختلف افراد کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، اور ہر فرد یہی سوچتا ہے کہ اس کا نظریہ مختلف ہے۔ اسی لیے جب ہائپوتھیسز یا تھیوریز پیش ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو مطلب پروف ریڈ کرتے ہیں، اور پھر دیکھا کوئی کسی کے مطابق وہ ٹھیک ہوتی ہے، کسی کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر کوئی تھیوری ٹھیک ہے بھی صحیح تو کچھ عرصہ بعد لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں اور اس کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پوائنٹ 5 میں بتا دی گئی ہے کہ حالات اور وقت کے ساتھ نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک نظریہ جسے انسان ایک وقت پر درست جانتا ہے، اس کو کچھ عرصے کے بعد غلط جانتا ہے، اور اس نظریہ کو بھی درست اور عقل کے مطابق جانتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ صحیح رہنمائی کرے۔ پیج نمبر 11، پوائنٹ نمبر 3، وجدان، ڈیوائن وزڈم۔ وجدان اور روحانی ذریعہ علم جو مفروضہ حق پر مبنی ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی بات اچانک آدمی کے تحت شعور سے شعور میں آ جاتی ہے۔ اس کا اہمیت اور مقام یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے مشاہدہ اور استدلال بے حد ضروری ہے، اور ان کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وجدان علم کے وہ ذرائع ہیں جس کے بنیاد مشاہدے اور استدلال پر نہیں ہوتی۔ کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے وجدان میں آ گئی کسی شخص کے، تو وہ اچانک سے انسان کے جو دماغ کے حصے ہیں، ایک تحت الشعور اور ایک شعور، تو اچانک سے کوئی بات تحت الشعور سے شعور میں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی مشاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام غزالی اور مغربی وجدانیت پسندوں کی اس ضمن میں یہ آ رہا ہے کہ حقیقت کے علم کا تعلق عقل سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا عرفان مجاہدے یا وجدانی کشف سے ہوتا ہے۔ مغربی وجدانیت پسند بھی بنیادی صداقت کا سرچشمہ وجدان کو قرار دیتے ہیں۔ پیج نمبر 10، نہ کہ عقل کو۔ وجدان کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا علم جو سراسر مفروضہ حق پر مبنی ہو، اس ذریعے کی درستگی کا انحصار تزکیہ نفس پر ہے، یعنی برائیوں اور رذائل کو ترک کرنا اور اچھائیوں کی پیروی کرنا۔ حیثیت وجدان اور ذریعہ علم۔ پوائنٹ 1، انسان کے عقائد، افکار، قلب اور ضمیر پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اہل کشف انسان کے بنیادی سوال کا کوئی واضح جواب دے سکیں، یعنی یہ ذریعہ علم حواس خارجی کے اثرات سے مبرہ اقرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ انسان اپنے حواس کے بغیر کچھ حقیقتوں کو جان لیتا ہے، لیکن ان حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ریاضت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان کسی مخفی حقیقت کو پا لے۔ پوائنٹ 3، اگر انسان وجدان کے ذریعے سے کسی مخفی حقیقت کو پا لیتا ہے اور بے حد محنت کے بعد کسی امر کے بارے میں جان بھی لیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے جس امر کے بارے میں اس کا ادراک ہوا ہے وہ درست ہو۔ یعنی اگر کوئی بات کسی کے وجدان میں آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو۔ پوائنٹ 4، اگرچہ یہ درست ہے کہ وجدان کے ذریعے انسان بغیر اپنے حواس کے بعض حقیقتوں کو جان لیتا ہے، مگر اس سلسلے میں واردات قلبی اور نتائج کا سلسلہ محدود ہے اور بعض اوقات ناقابل تشریح بھی ہوتا ہے۔ پیج 13، علم کے ذرائع۔ پوائنٹ نمبر 4، شعور۔ شعور سے مراد ماحول کا علم ہے جسے خاص طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ افراد کے ایسے سوچے سمجھے اعمال کا مجموعہ ہے جن سے فرد کی شخصیت کی تقریب ہوتی ہے۔ شعوری تجربہ انسان کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے۔ شعور پر انحصار دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے: پختگی عمر اور عقل۔ شعور کے ہمیں اپنے معاشرے میں رہنے کا شعور ہے، اٹھنے بیٹھنے کا شعور ہے۔ یہ ایک خاص سوچے سمجھے اعمال کا مجموعہ ہے، اور انسان کو سکھاتا ہے کہ اس نے اس معاشرے میں رہنا کس طرح ہے، ان صورتحال سے کس طرح نپٹنا ہے۔ اس کی مختلف اقسام یہاں بتائی گئی ہیں، 3 ہیں۔ پہلے حصے یا قسم کو شعور کہا جاتا ہے، جس سے مراد وہ واقعی علم ہے۔ دوسرے حصے یا قسم کو قبل الشعور کہا جاتا ہے، یعنی پرانے واقعات کا موجود ہونا لیکن شعور میں نہ ہونا، لیکن ان کو شعور میں لایا جا سکتا ہے۔ تیسرے حصے یا قسم کو لاشعور کہا جاتا ہے۔ لاشعور کسی بھی انسان کے ایسے تجربات ہیں جن سے انسان خود آگاہ نہیں ہوتا اور ان کو شعور میں بلایا بھی نہیں جا سکتا۔ پیج 14، حیثیت شعور بطور ذریعہ علم۔
شعور ایک لامحدود سا لفظ ہے اور اس سے مراد ذہن کا سب سے معمولی حصہ ہے۔ شعور کی صحت کا انحصار پختگی، عمر اور عقل پر ہے، یعنی یہ مؤثر ذریعہ علم نہیں ہے کیونکہ عقل پر انحصار کرتا ہے اور عقل محدود ذریعہ علم ہے، اسی لیے یہ مؤثر ذریعہ علم نہیں ہے۔ حیوانوں اور بچوں کے شعور کا مطالعہ کرنا قدرے مشکل اور محنت طلب امر ہے، لیکن اگر مطالعہ صحیح بھی کر لیا جائے تو اس میں شک کا عنصر بہرحال رہے گا۔ پوائنٹ 4، شعور کی صحت کا انحصار پختگی عمر پر ہے، یعنی ایک خاص عمر کے بعد انسان اس قابل ہو جا سکتا ہے کہ سوالات کر سکے یا ان کے جواب دے سکے، یعنی یہ محدود بھی ہے اور سوالات کے تسلی بخش جواب ایک مخصوص عرصے سے پہلے دینے سے قاصر بھی ہے۔ پیج 15 اسنادی علم، یہ ہم علم کے ذرائع کا پوائنٹ نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ علم تھرو ایکسپیرینس، ٹریڈیشنل یا آبزرویشنل علم، اس سے مراد ہے علم جو تجربات، روایات، مشاہدات پر مشتمل ہو اور ضرورت کے وقت اس کو بطور سند کے پیش کیا جا سکتے۔ اب یہ اسنادی علم وہ ہے جو ہم سارے دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، ہم ڈگریز حاصل کرتے ہیں، اس کو اسنادی علم کہا جاتا ہے۔ اسنادی علم اگرچہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن صرف آباء و اجداد کے طرز عمل یا طور طریقوں کا مکمل طور پر اس وقت تک درست نہیں مان لینا چاہیے جب تک وہ عقلی اور مذہبی تقاضوں کو پورا نہ کر لیں۔ اس کی مقام اور نوعیت یہ ہے، اگرچہ تجربات، روایات اور رسومات کی اہمیت کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جاتا، لیکن ان کا مقام ہمیشہ ان کی نوعیت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فائدہ مند ہیں، ہاں اگر یہ قرآن حدیث کے مطابق ہو اور ہماری زندگی پر اثرات چھوڑیں تو بے حد اہم ہے، لیکن اگر یہ مضحکہ خیز ہوں اور مذہبی تقاضوں کو پورا نہ کریں تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مطلب کہ اسنادی علم بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں فائدہ دے، قرآن و حدیث میں بھی مدد دے اور دنیا کے معاملات کو نپٹانے میں مدد دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے، ورنہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پیج نمبر 16 حیثیت اسنادی علم بطور ذریعہ تعلیم۔ اسنادی علم مستند بھی ہو سکتا ہے اور غیر مستند بھی، یہ محدود ذریعہ تعلیم ہے، یہ قابل یقین نہیں ہے بلکہ مشتبہ ہے۔ یہ نظریہ علم وسعت کا حامل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اگر بک میں لکھی ہوئی ہے، کتاب میں لکھی ہے، اگر آپ اسی پہ رلائے کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں تو یہ وسعت، ہمارے ذہن کی وسعت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ عقل، حدیث، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرے، ورنہ اس کی صحت کامل نہ ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 6 الہام، اس سے مراد ایسا ذریعہ علم ہے جس میں پاک پروردگار کی جانب سے علم کی منتقلی ہوتی ہے۔ علم کی یہ منتقلی انسانی دل پر مفہوم کی صورت میں ہوتی ہے۔ الہام پروردگار کی عطا کردہ رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور برکت سے اگر دل میں کوئی خیال پیدا ہو اور وہ آگے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو تو اس کو الہام کہا جائے گا۔ پیج 17 الہام کی حیثیت، یہ اعتبار نوعیت الہام وحی کی بھی ایک قسم ہے، یعنی جس طرح وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اس طرح الہام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وحی کی قسم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اور وحی میں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن الفاظ مفہوم کی صورت میں انسانی دل پر وارد ہوتا ہے۔ الہام کی صحت اس وقت قوی تر ہوتی ہے جب انسان تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے اور اسے اتصال حاصل ہوتا ہے، اور اتصال بھی قوی تر ہوتا ہے، اور الہام کی صحت اس وقت ناقص ہوتی ہے جب تزکیہ نفس تو ہوتا ہے لیکن اتصال قوی ہونے کے بجائے ضعیف ہو۔ پوائنٹ 7 ضمیر، ضمیر ایسا ذریعہ علم ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اور اگر اس نے کبھی برا کام کر لیا تو اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر ہم نے زندگی میں کوئی غلط کام کر دیا ہے اور یا ہم کچھ کر رہے ہیں ایسا، تو ہمارا ضمیر ہمیں بار بار ملامت کرتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، مت کرو، یہ غلط ہے۔ تو ایسے علم کو ضمیر کہتے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں برائی سے روکنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اس ذریعہ علم کو انسانی زندگی میں بے حد اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ اندرونی علم ہے جو کبھی بھی انسان کی برائی پر شاباشی نہیں دیتا، بلکہ برائی اور اچھائی کے درمیان ایک خط ہے۔ پیج 18 اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اہم ذریعہ علم ہے، لیکن اس میں وسعت نہیں ہے۔ یہ انسان کو برائی سے تو روکتا ہے لیکن نیکی کی طرف ترغیب نہیں دے سکتا۔ یہ علم محدود ہونے کے ساتھ غیر متوازن بھی ہے، کیونکہ اس کا جھکاؤ ایک طرف ہوتا ہے، برائی کو تو واضح کرتا ہے لیکن نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔
ہمارا ضمیر ہمیں برائی سے روکتا تو ہے لیکن ہمیں نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص جو کہ شعوری صلاحیتوں سے مالا مال ہو اس علم پر انحصار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، معرفت۔ اس سے مراد ایسا علم ہے جس سے قانون، قدرت یا قدرتی چیزوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور خدا شناسی ملتی ہے۔ یہ اللہ کی وہ مہربانی ہے جو خدا کے پیاروں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کے لطف و کرم کا مظہر ہے۔ اس پیج 18، معرفت کا انحصار اللہ کے قرب پر ہے۔ معرفت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تر ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور اس کا جو انحصار ہے وہ تزکیہ نفس پر ہے کہ یعنی انسان جب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، نیکیوں کو اپناتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، توکل علی اللہ کو اپنا شعار بناتا ہے، تو اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ذریعہ تعلیم کچھ اس طرح ہے کہ معرفت کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کرنا ناممکن ہے، اور خدا کا قرب انسان کو گہرائی میں پیدا کرتا ہے۔ اس گہرائی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں ایسا مضبوط رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کی روح کے ساتھ کہ انسان کو مسائل کا ادراک ہوتا ہے اور انسان اس مادی دنیا سے ایک قدم آگے ہو جاتا ہے اور حقائق کی چابی پا لیتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس قوی ہے تو یہ ذریعہ علم بھی قوی ہے، اگر تزکیہ نفس مشتبہ ہے تو یہ ذریعہ علم بھی مشتبہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے بہت سارے ذریعہ علم پڑھ لیے، معرفت، الہام اور وہی، ان سب کا انحصار تزکیہ نفس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سارے ہم نے علم پڑھے ہیں یہ سارے علم کے ذرائع ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی ہم جو ہمارے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس سے آگے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔